بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی امراض میں انفرادی اور اجتماعی اذان دینے کی شرعی حیثیت سے متعلق دنیا بھر سے مختلف حضرات اور خواتین نے وبائی امراض یعنی کرونا وائرس کو ٹالنے کے لیے اذان دینے کے متعلق سوالات کیے۔ ان کے جوابات متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے ارشاد فرمائے۔ وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اہم اعلان کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وبائی امراض یعنی کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے روزانہ رات اپنے اپنے گھر کی چھتوں پر اور مؤذن حضرات مساجد میں اذان دیں۔ حضرت والا کیا یہ عمل درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جواب: قدرتی آفات اور مصائب مثلاً وبائی امراض، طاعون، شدید بارش یا زلزلہ وغیرہ کے وقت اجتماعی یا انفرادی طور پر اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے۔ نیز نماز کے علاوہ اذان دینے کے جو مواقع ائمہ مجتہدین نے ذکر کیے ہیں، ان میں بھی مذکورہ مواقع پر اذان دینے کا ذکر نہیں ہے۔ چند فتاوی جات جن میں وبا کے موقع پر اذان دینے کی صراحتاً نفی کی گئی ہے وہ پیش خدمت ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاعون، وبا وغیرہ امراض کے شیوع کے وقت کوئی خاص نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اس وقت اذان کہنا کسی حدیث میں وارد ہوا ہے، اس لیے اذان کو یا نماز باجماعت کو ان مواقع میں ثواب یا مسنون یا مستحب جاننا خلاف واقع ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 154۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوی میں مواقع مشروعیت اذان کے تحت فرماتے ہیں، بعض بزرگوں کا عمل وقت عموم امراض اور خوف غرق کے بھی دیکھا ہے، لیکن اس کی کوئی روایت نہیں دیکھی۔ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 161۔ اسی عبارت کے حاشیے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے نہ چاہیے بالخصوص جبکہ عوام کا اعتقاد اس میں حد فاسد تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اغلاط العوام میں ایک جگہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض کو طاعون میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اغلاط العوام صفحہ 61۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ جو کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وبا اور قحط کے موقع پر اذان کہنا منقول نہیں ہے، اور تغول غیالان کے وقت جو اذان مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیالان جن محسوس ہو، مثلاً جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہو، اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے۔ امراض وبائیہ میں یہ وارد نہیں، نہ اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ قیاس اول تو مجتہد کا معتبر ہے نہ کہ ہم لوگوں کا، اور اس کے علاوہ قیاس مع الفارق ہے کہ امراض وبائیہ میں تغول غیالان کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحہ 73۔ اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات بھی مذکور ہے۔ سوال کیا گیا کہ زمانہ قحط اور وبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت کے بعد اذان دینا کیسا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان حوادثات میں اذان شارع علیہ السلام سے اور اقوال و افعال سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحہ 67۔ مفتی نظام الدین اعظمی سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اذان طاعت و قربت ہے، اس کا اجراء شارع علیہ السلام کی تجویز اور فقہائے کرام کی تخریج اور بیان پر موقوف ہے، اور اسی موقع میں کسی بھی روایت یا فقہا کی تخریج میں کہیں اذان ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ نظام الفتاوی جلد 1 حصہ دوم صفحہ 126۔ احسن الفتاوی میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ ایک سوال، وبا کو ٹالنے کے لیے اذان دینا کیسا ہے، اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے غیر صلاۃ میں اذان کے جتنے مواقع بیان فرمائے ہیں، ان میں مواقع مسئولہ نہیں ہیں، اور مفہوم مخالف یعنی عدم ذکر عدم جواز پر دال ہے۔
احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 374۔ دارالعلوم کراچی کے ایک فتویٰ میں لکھا ہے، اگر دفع مصیبت کے لیے بطور علاج مذکورہ مواقع میں اذان دی جائے تو فی نفسی ہی اگرچہ مباح ہے، لیکن چونکہ عوام الناس اس کی حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھتے اور اسے شریعت کا حکم سمجھتے ہیں، اس وجہ سے فقہائے کرام نے اذان دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ بعض فتاوی جات میں اس موقع پر اذان دینا بطور دوا، بطور علاج مباح قرار دیا گیا ہے، سنت یا مستحب قرار نہیں دیا، لیکن چونکہ عوام اس کی حدود و قیود کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور اسے شریعت کا حکم سمجھنے لگتے ہیں، لہٰذا اس کا ترک ضروری ہے۔ نیز ملک میں پھیلی وبائی مرض کے پیش نظر ایک خاص طبقے کی جانب سے باضابطہ اعلان جاری کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر اذان کا اہتمام کرے۔ ظاہر ہے کہ عوام الناس شریعت کا ایک حکم سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور شریعت کا ضابطہ بھی ہے کہ اگر امر مباح کو لازم اور ضروری قرار دیا جانے لگے اور عوام اسے سنت یا مستحب سمجھنے لگیں تو پھر وہ مباح عمل مباح نہیں رہتا، بلکہ وہ مکروہ اور قابل ترک عمل ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہا نے تو امر مستحب کے اصرار کو بھی ممنوع اور مکروہ قرار دیا ہے۔ تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں ہے، کل مباح یؤدی الی زعم الجہال سنیت امر او وجوبہ فہو مکروہ کتعیین السورۃ للصلاۃ وتعیین القراءۃ لوقت۔ تنقیح الفتاوی الحامدیہ جلد 2 صفحہ 574۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مباح کام جس کو ناسمجھ عوام سنت سمجھیں یا اس کو واجب سمجھیں تو وہ مکروہ ہے، جیسے نماز کے لیے سورت کو متعین کرنا یا مخصوص اوقات میں تلاوت کرنا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ ہمارا یہ فتویٰ فقہ حنفی کے مطابق دیا گیا ہے، مالکیہ، حنابلہ، شوافع اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔